بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 اور آیت نمبر 222 سے آغاز کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ ہم 27 رکوع کمپلیٹ کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کے، اور 220 آیتیں سورۃ البقرہ کی سیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ وَيَسْأَلُوا، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو اور اسی طرح عن المحیض یہاں بھی کھینچیں گے، اور یسألونک دونوں جگہ آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ قل، قوف حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، اذن یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور فاعتزلوا النساء نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ فی المحیض یا مدہ ہے، اور فی المحیض کے بعد لام الف لا آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر رکیں گے نہیں بلکہ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی جب آیت کے درمیان میں لام الف لا آ جائے تو وہاں پر رکنا نہیں ہوتا بلکہ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وَلَا تَقْرَبُوا یہاں پر واو مدہ ہے، ہنہ کے اوپر نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ حتی تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے یہاں بھی ایک الف کے برابر، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ يَطْهُرْنَ یطہرن، تو یہ حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا۔ یطہرن ہے، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں ہم وقف کریں گے، رکنا ہے تو رکیں گے تو نون یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی جب آخر میں زبر زیر یا پیش آ رہی ہو کسی حرف کے اوپر اور وہاں پر وقف کریں یا وقف ہو رہا ہو، تو وہاں پر آخری حرف کا جو زبر زیر پیش وہ نہیں پڑھی جاتی، جزم آ جاتی ہے۔ یطہرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آیت نمبر 223۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سمیع یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں ہوگا چونکہ عین کے اوپر جو دو پیش ہیں تو تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 225۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ غفور یہاں پر تنوین کے بعد
حروف ہلکے میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 226 للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعة اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 227 وَإِنْ عَزَمُوا، یہاں پر وَإِنْ عَزَمُوا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ان ارادوا اصلاحا ہے اور ہا کے اوپر دو زبر ہیں، لیکن دو زبر وقف کی صورت میں یعنی جہاں روکا جائے گا تو وہاں پر ایک الف سے بدل جاتے ہیں۔ اصلاحا آپ نے پڑھنا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجتن ہے لیکن گولتا ہے، یعنی جو تا بنی بھی گولتا اسے کہتے ہیں، اور گولتا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیتے ہیں، ہا کی آواز آتی ہے، تو یہاں پر درجتن نہیں پڑھیں گے بلکہ درجہ پڑھیں گے۔ واللہ عزیز حکیم۔ آئیے ایک مرتبہ تجوید اور مخارج کے ساتھ مکمل رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.